امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرانے کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر کشمیر کے قدیم تنازع کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ دونوں ملکوں سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فیصلہ کرنے پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو لاکھوں معصوم اور اچھے لوگ مارے جاتے۔ انہیں فخر ہے کہ امریکہ نے یہ عظیم اور تاریخی فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ انہیں پاکستان اور بھارت کی قیادتوں پر بھی فخر ہے جنہوں نے اتنی مضبوطی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کی اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حالیہ جنگ بندی معاہدے میں بھی امریکہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ پاکستان امریکہ سمیت تمام دوست ملکوں کے کردار کو سراہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا لازمی ہے۔ پاکستان امریکہ سے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان علاقائی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے عالمی برادری سے رابطے میں رہے گا۔ جنگ بندی کے بعد پاک بھارت بات چیت کی توقعات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے لیے پر امید ہے اور یہ بھی کہ یہ سلسلہ لمبا چلے۔ گزشتہ روز سیز فائر کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کشمیر واز آن دی انٹرنیشنل ایجنڈا، تو ہمارے تو یہ تو الٹا پڑ گیا انڈیا کو سارا سین ہی۔ ہاں سو ان کا تو جو وہ چاہتے تھے اس کا برعکس ہوا۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈالنے کی کوشش بھارت کو الٹی پڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 22 اپریل کے بعد بھی مسئلہ کشمیر کی بات کی تھی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل رابطے بھی قائم ہوں گے۔ شاید بیک چینل رابطوں کے لیے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ امریکی صدر اور نائب صدر کے بیانات کی بجائے ان کے اقدامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت امریکی قیادت مداخلت نہ کرنے کی بات کر رہی تھی اس وقت بھی رابطے جاری تھے۔ کل سیز فائر خطرے میں پڑنے کے بعد بھی امریکہ نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ فون کالز ہوئیں جس کے بعد سیز فائر بحال ہوا ہے۔ US has rescued India from this difficult situation. اور تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا، let me reiterate کہ الحمدللہ جب یہ اس ڈیفائننگ مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا ہے تو we have re-established deterrence جس کو کہ ایروڈ کیا تھا انڈیا نے۔ ہم نے ان کے لمیٹڈ کانسیپٹ آف وار کو بھی بری کر دیا ہے۔ ہم وہ جو نیو نارمل بنانا چاہ رہے تھے کہ that we have to pay the cost for their failures، ہم نے نیو نارمل کو بھی دفن کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا ہے کہ کل امریکہ نے بھارت کو مشکل صورتحال سے بچایا ہے۔ 10 مئی کے تاریخی دن پاکستان نے اپنا ڈیٹرنس دوبارہ قائم کر دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کر کے پاکستان کا ڈیٹرنس ختم کر دیا تھا، مگر کل پاکستان میں جارحیت کو معمول بنانے کے بھارتی فلسفہ جنگ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر گرانے کا بھارتی سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ناصر جنجوعہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے ماڈرن وارفیئر میں ایک نئی نظیر اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت ثابت کر دی۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں بھارت کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کو تاریخی سبق سکھا دیا ہے۔ بھارت کی جنگی مشین میں پاکستان کو دھول چٹانے کی صلاحیت موجود ہی نہیں تھی۔
मुमताज़ दिफाई तज्जिया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा है कि भारतीय सियासी क़यादत ने गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा किया। भारतीय क़यादत ने अपनी फ़ौज पर वो बोझ डाला जिसे उठाने की अहलियत इनमें नहीं थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार का भारतीय फ़ौज के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय हुकूमत को समझना चाहिए कि इलेक्शन जीतने जैसे सियासी मकासद का बोझ फ़ौज पर नहीं डालना चाहिए। जिस मिलिट्री ऑफिसर ने हुकूमत को समझाने की कोशिश की उसे हटाया गया। एक गैर हकीकत पसंदाना फ़लसफ़े के लिए झूठ बोलने से भारतीय रियासत और मीडिया के कोई साख नहीं रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने जिस तरह जवाब दिया इसकी भारत को तवक्को नहीं थी। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का अज़्म। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की खुद भारतीय सरकार मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना कोई ड्रोन आया। सीज़ फायर पर हर तरफ मुकम्मल तौर पर अमल होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कर दी। कहा अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। सीज़ फायर कराने में